نستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. میرے دوستوں عزیزوں، ایک بار سارے درود شریف ذرا پڑھ لیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پر اور پڑھ لیں، 3 بار پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر کروڑوں درود و سلام اللہ پاک نازل فرمائے. ان کے صدقے میں رب العالمین ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے. گرامی حضرات، آج کی یہ محفل مقدس سلسلہ ذکر حسین ایسا بھی در کے حالت ہے. آج اس گھر میں منعقد ہوئی ہے راجہ اعجاز صاحب کے گھر میں راجہ محمد علی صاحب. اللہ رب العالمین اسے قبول و مقبول فرمائے اور اس گھر کی رونقیں ہمیشہ کے لیے رہیں، فضل و کرم کا نزول ہوتا رہے. در والوں کو اللہ پاک مدر حاصل بد سے محفوظ و مامون فرمائے. میرے دوستوں، وہ گھر آباد ہوتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے بندوں کا ذکر ہو، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت امام حسین کا ذکر خیر. پوری دنیا میں یہ تو ایک متفق علیہ ذکر ہے جس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو. حسین ساروں کے ہیں. گرامی حضرات، ساری محافل میں راجدان برادران بھی بہت کم نظر آئے ہیں. میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا سا دوہرا دوں تاکہ راجدان تک بھی اہل بیت کا تعارف تھوڑا سا ہو جائے. میری کوشش یہی ہے کہ کم از کم اس خاندان کا تھوڑا سا تعارف تو موٹا موٹا ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے. ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں ان کی تعداد بھی پتہ نہیں ہے. اہل بیت مصطفیٰ کی تعداد کیا ہے؟ نام تو دور کی بات رہ گئی، رشتے رشتہ سے الگ بات ہے. ہم اتنے دین میں پیچھے ہیں کہ ہمیں ان کا رسول اللہ سے تعلق اور رسول اللہ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، اہل بیت کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ ماشاء اللہ معلوم نہیں ہے. میں نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے پروگرام ہیں سب سے پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا واضح کروں، پتہ تو چلے نا دوستوں کو کہ کون ہے اہل بیت. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ گرامی حضرات، قرآن مجید میں جو اہل بیت کی ابتدا ہوتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے ہوتی ہے. یہ جو آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تو اس کے فی الفور بعد قرآن مجید میں حضور کی ازواج کا ذکر ہوتا ہے. حضور کی ازواج کا ذکر ہوتا ہے. تو علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ ازواج کے خصوصاً ازواج مصطفیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں اس سے مراد ازواج مصطفیٰ ہی ہیں. ہماری تمام تفاسیر میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. ازواج مصطفیٰ
آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ آپ کو آپ کی خصوصیات میں سے ہے. امت کے لیے تو اگر استطاعت ہے تو 4 عورتیں 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے اگر استطاعت ہے یعنی مالی اور لحاظ سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ جتنی شادیاں کرنا چاہیں کریں. اس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے اور ان خاندانوں کے رشتے قائم ہو جائیں. ظاہر بات ہے کہ جہاں اپنی بیٹی کوئی دیتا ہے وہاں ایک پکا رشتہ ہو جاتا ہے. بندہ اگر اس بندے کو پسند نہ بھی کرتا ہو اپنی بچی کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے بہن کی وجہ سے اس بندے کو ضرور کچھ نہ کچھ اس کا لحاظ کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا بات. لہذا ایک حکمت عملی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جہاں سے رشتہ کریں گے ان لوگوں کی ان خاندانوں کا ایک خاص تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے گا. یہ تھی کثرت ازواج کی حکمت جس علماء نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مختلف اوقات میں جو آپ نے شادیاں کی ہیں وہ 11 تھی. کتنی ہیں؟ 11. سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ ذرا غور فرمائیں 25 سال کی عمر ہے حضور کی اور 40 سالہ عورت کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں. 40 سالہ جس کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں. حضور کی سنت بڑا شور سنتے ہیں ہم لیکن بہت ساری سنتے ہیں آسان ہم نے اختیار کر لی ہیں. ایسی سنتیں جو ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر اس وقت یہ جوش جذبہ جو ہے سنت کا یہ مٹھا پڑ جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو 40 سالہ عورت کے ساتھ 25 سال کا نوجوان اور وہ نوجوان کے جس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے کسی ماں نے, آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے میری آنکھ. اس نوجوان 25 سال کی عمر پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ جس کی عمر 40 سال ہے 2 شادیاں پہلے ہو چکے ہیں. میرے مصطفیٰ اس عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں. تو پہلی شادی پھر حضرت ابوبکر صدیق کی پھر حضرت عمر فاروق کی ابو سفیان کی بیٹی جو آپ کا دشمن تھا پیر معاویہ کی بہن. اسی طرح اور 11 ازواج مطہرات. اب یہ آپ کی 11 ازواج مطہرات ہیں. کتنی ہیں جی؟ 11 ازواج مطہرات. یہ حضور کی پہلی وہ ٹیم ہے جو حضور کی اہل بیت ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے. اس کے بعد حدیث کا سلسلہ چلتا ہے. حدیث پاک میں بائی نیم آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بائی نیم آپ نے تعارف کرایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. اب اس کے بعد ایک دوسری کسی خاندان میں سے مقدس لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے. یہ ہماری تفاسیر میں موجود ہیں. صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کے اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. جن پر کیا صدقہ حرام ہے. اب میں نے اس کی تحقیق کی. میں نے پہلے بھی کئی محفل میں یہ کہا کہ سادات پر صدقہ حرام ہے, لیکن وہ کہا کہ ایک نیا مسئلہ میرے سامنے آیا, میں اس کو ذرا تھوڑا سا صحیح کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک بھی یہ علم پہنچانا چاہتا ہوں. فقہاء علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور کے زمانے تک
اور اس کا تھوڑا عرصہ بعد جب تک یہ لوگ زندہ رہے، یہ 4 لوگ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس، یہ 4 لوگ وہ ہیں جن پر صدقہ حرام تھا اور ان کی اولاد پر بھی حرام رہا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس اور ان کی اولاد۔ دوسری جو مقدس ٹیم ہے اہل بیت کی وہ یہ ہے، پہلی کون سی ہے؟ ازواج مطہرات، دوسری کون سی ہے؟ یہ 4 حضرات۔ ٹھیک ہے جی، اب اس مسئلے کو تھوڑا سا بیان کر دوں۔ اس پر ایک مسئلہ میرے علم میں آیا ہے کہ اس دور میں ان پر صدقہ جو ہے وہ حرام تھا، اس کے بعد ان حضرات کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ میرے علم میں بھی اب بات آئی ہے، اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب سادات پر بھی صدقہ نافلہ اور واجبہ دونوں جائز ہیں اور دونوں دیے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور انداز سے کی جائے، بہتر یہ ہے، لیکن یہ صدقہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری مقدس ٹیم یہ ہے۔ اب تیسرے لوگ وہ ہیں جنہیں آل کسا کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں آقا نامدار ایک دن باہر نکلتے ہیں اور کملی اوڑے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں، ان کو اپنی کملی میں کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، ان کو اپنی کملی میں لے لیتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ یہ تشریف لاتے ہیں، چاروں کو حضور اپنی اس کمبلی میں، کسا کہتے ہیں چادر، کمبلی کو چادر اس کے اندر کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، خاصتاً عورتیں بھی میری اہل بیت ہیں، یہ 4 خاندان بھی میرے اہل بیت ہیں، اور یہ 4 پاک روح ارواح جو ہیں یہ یا اللہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ پتہ چلا وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن خاص جو ان کو کیا جن کو حضور نے، وہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں تک تو یہ مسئلہ جی میں نے بیان کیا ہے، آگے بھی جو دوست نئے ہوں گے ان تک یہ میں اس بات کو بھی پہنچاؤں گا، اور ان کی اولاد جو ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو بھی شامل کیا گیا، اہل ایمان کو بھی آگے علماء اس کو وسعت دیتے چلے گئے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور والا کر دے، سب کو حضور والا کر دے۔ گرامی حضرات، حضرت امام حسین اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں حضور کی شہادت میں، امام حسین کی شہادت میں، تھوڑا سا اس طرف بھی چلتے ہیں، باقی چیزیں میں بیان تقریباً کر چکا ہوں، تھوڑی ان کو بیان کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی عظمتیں اتنی بلند ہیں، اللہ نے ان کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آج دن تک بیان کر کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے ان کی شان بیان کر دی، اور نہ ہی کوئی ان کی شان اس طرح سے بیان کر سکتا ہے جو ان کی شان ہے۔ اب دیکھیے، میں رات کو بھی میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے وہ کر دی ہے، ان کا معاملہ اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و علی آلہ۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، یہ ہے نا اس کا معنی۔ اب یہاں ذرا دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ یہ اسی وزن پر آپ اس کو دیکھیں، اے محبوب ان اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ کی آل سے اللہ محبت کرتا ہے، میرا رسول بھی محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا تو اللہ خود پہلے ان سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی دعائیں ہیں
اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کریں یا اللہ ان سے بھی تو محبت کر، ان سے تو محبت کر۔ گرامی حضرات، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین 1 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت امام حسن کی ولادت کے 1 سال بعد حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہے وہ زندہ رکھ لیتا ہے، جسے مارنا چاہے۔ اس کائنات میں 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو 6 مہینے کے بعد ان کی ولادت ہوگی۔ اس کائنات میں 2 بندے ایسے ہیں، ایک کا 2 نام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ یا حضرت یحییٰ۔ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ 6 مہینے کا پیدا ہوا، اللہ نے اسے زندہ رکھا، حالانکہ 6 مہینے کی اولاد زندہ نہیں رہی۔ پھر حضرت امام حسین 6 ماہ کے بعد جو ہے آپ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ یہ 2 شخصیات ہیں کائنات کے اندر جن کو اللہ پاک نے 6 مہینے کا ولادت ہو کے وہ زندہ رہے۔ حضرت امام حسین آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضور کی ایک پتری صفیہ، آپ جنت البقیع میں اندر داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ آپ جو دوست گئے ہیں جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائیں، الٹے ہاتھ پہ ان کی قبر مبارک کا 4 دیواری بنی ہوئی ہے، یہاں پر آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت صفیہ موجود ہیں، حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، آپ تشریف لاتی ہیں، فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے پہلے حضرت ام جمیل ایک خواب دیکھتی ہے اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھتی، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھتی ہے۔ حضور کے پاس آتی ہیں، آگے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو بیان کروں، جی نہیں چاہتا کہ اس کو بیان کروں، بڑا ڈراؤنا خواب، بہت خوفناک خواب۔ حضور نے فرمایا بھائی ام جمیل بیان تو کرو نا، دیکھتے ہیں نا کیا ہے خواب۔ فرمایا یا رسول اللہ دل نہیں کرتا میں اس خواب کو بیان کروں۔ فرمایا آپ بیان کریں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے آج دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی صاحبزادی علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ بظاہر تو آپ دیکھیں کتنا ڈراؤنا خواب ہے، بھیانک خواب ہے، لیکن دیکھیں خواب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، دیکھتے کچھ ہیں تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا ام جمیل یہ تو بہت ہی مبارک خواب ہے، یہ تو بہت ہی مبارک خواب ہے۔ ام جمیل جب تھوڑی دیر پہلے جن کے اوپر خوف طاری تھا، اب ان کے چہرے پر خوشی نمایاں ہوگی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ تو بہت مبارک خواب ہے۔ فرمایا کہ اے ام جمیل یہ خواب اس طرح ہے کہ میری فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو تیری گود نصیب ہو جائے گی، تیری خوش قسمتی کہ وہ بچہ تیری گود میں آئے۔ تو امام حسین جب پیدا ہوئے تو آپ کی پھپھی آ کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا زہرا کے ہاں صاحبزادہ پیدا۔ حضور فرماتے ہیں اسے میرے پاس لے کے آؤ نا۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بھی ہم نے اسے غسل نہیں دیا، کوئی تھوڑا سا صاف سوف کر کے۔ فرمایا پھپھی جان یہ پیدا ہونے والا لوگوں کی صفائی کرے گا، اللہ نے اس کو خود صاف پاک کر کے بھیجا ہے، لے کے آؤ۔ اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسے پاک کر کے بھیجا ہے۔ اب لے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں رکھا، اپنے لعاب دہن، اپنا لعاب دہن، حضور کے تھوک مبارک کی کیا بات ہے، حضور کا تھوک مبارک ہے ایسی چیز ہے، ابھی تھوک میں تو جراثیم ہوتے ہیں نہیں،
تو باپ بھی اگر تھوک دے دو یار ابا ہوتا تھوڑا جو پر تھوکنا یار جراثیم ہونے ڈاکٹر. یہ تھوک مبارک آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ کنویں کا پانی کڑوا ہے. آقا انعامدار نے اپنا تھوک مبارک اس میں ڈال دیا, فرمایا اب پیو. جب پیا تو وہ جو پہلے کڑوا تھا اب وہی جیسے کسی نے اس میں چینی ملا دی, میٹھا ہو گیا وہ پانی. آقا انعامدار کے تھوک مبارک کی برکت سے وہ کڑوا کنواں جو اس کا پانی میٹھا ہو گیا. پوچھا ہے نا علی بن ابی طالب, یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں. حضور نے فرمایا اس کو لے کے آؤ میرے پاس. پکڑ کے لے آئے, دیکھا حضور کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی آقا انعامدار نے ادھر سے تھوک نکالا, ادھر لگایا, ادھر سے ادھر نکالا. اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئی. حضرت علی کہتے ہیں میں اب اس سے زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہوں جس طرح پہلے دیکھتا ہوں, اس سے بھی زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہوں. آقا انعامدار کے تھوک مبارک کی یہ برکت. وہ تھوک مبارک سب سے پہلے گھٹی جو حضرت امام حسین کے منہ میں گئی ہے وہ آقا انعامدار کا تھوک مبارک ہے. اور پھر آقا انعامدار نے حضرت امام حسین کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی. اب دیکھیے یہ حضور کی سنت ہے. بچہ پیدا ہو تو یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں پتا چلے ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو جائے تو کرنا کیا ہے. آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کہی, دوسری طرف اقامت کہی. معلوم نہیں کہ اذان اور اقامت میں کیا کچھ پڑھا دیا امام حسین. دنیا جانتی ہے جو پڑھایا تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا. اس اذان میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ہم تو صرف آواز سنتے ہیں نا, اس کے اندر جو کچھ حکمتیں پنہاں ہیں, جو کچھ سبق ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا ہے. اذان کہنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو جہاں اذان کہی جا رہی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں. مگر آقا انعامدار نے کان میں اذان کہہ کے دوسرے میں اقامت کہہ کے وہ سارا مشن امام حسین کو سمجھا دیا جو ان کی زندگی کا مشن تھا. اذان و اقامت ہوئی. پھر آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن گزر گئے. 7 دن گزرنے کے بعد آقا انعامدار نے جس طرح حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا تھا اسی طرح سے آپ کا بھی عقیقہ کیا. اب عقیقے کے مسائل پوچھ کے ہمارے گاؤں والے پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, بہرحال کبھی کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے عقیقہ. حضور نے ایک مینڈا دمبا حضرت امام حسن کی ولادت پر بھی کیا. اب حضرت امام حسین کی ولادت پر بھی ایک دمبا جو ہے 7ویں دن. کتنے دن؟ 7ویں دن. اور آپ کا نام حسین رکھا. کیا رکھا؟ آپ کا نام حسین رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسن و حسین یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہے. یہ عام نام نہیں ہے اور یہ نام اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھے. اب نسبت دیکھیے, حضور کا نام نامی محمد ہے. کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا یہ نام محمد رکھا گیا, اور یہ بھی ایسے نہیں رکھا گیا, آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں محمد تھے تو مجھے آواز آتی تھی یا آمنہ فإنہ کے حملت بسید الاولین والآخرین سمیہ محمد. سبحان اللہ. اے آمنہ تیرے پیٹ میں کوئی عام بچہ نہیں ہے, تیرے پیٹ میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے جو اولین کا بھی سردار ہے آخرین کا بھی سردار ہے. سبحان اللہ. اور اس کا نام تمہیں رکھنے کی ضرورت نہیں, رب نے اس کا نام محمد رکھ دیا. سبحان اللہ. آپ کے اس نام پاک سے پہلے کسی کا نام عرب شریف میں محمد نہیں, کسی کا نام محمد نہیں. اور اسی طرح سے حسن و حسین بھی کسی کا نام اس سے پہلے نہیں. اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسن و حسین رکھا. اب حضرت امام حسین کی 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے اور عقیقے کا گوشت آپ جو ہے اسی طرح سے 1 سال کا ہونا چاہیے. بکرا ہو دمبا ہو, کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے, اندھا کانا لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے.
اور اس کا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ عقیقے کے رحم میں بچہ رہتا ہے کہ اللہ اس عقیقے کے صدقہ میں بچے کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے, بچے کی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو عقیقہ فرمایا, اور وہ گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, اوروں کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں, کچا بھی دے سکتے ہیں. پھر دوسرا کام جو کیا, آپ کے سر کے بال منڈے گئے اور اس کے برابر آپ نے چاندی کیا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ فرمائی. کتنے کام ہو گئے؟ نام رکھنا, عقیقہ کرنا, سر کے بال منڈنا. اب یہ کچھ جناب بچے کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کم از کم آپ دوستوں کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, اور کوئی بتائے پوچھے تو آپ بتا سکیں. کیوں جی علماء کرام بیٹھے حضرت یہی ہے مسئلہ نہیں عقیقے کا. ماشاء اللہ دائی بھی ہوگی جی, ادھر ہمارے علماء نے دائی بھی فرما دی. ماشاء اللہ میرے والے بڑے امیر ہے, خدا کا سنا بڑے امیر ہے. ہر محلے میں ہر قوم میں ایک عالم بیٹھا ہے, ایک قرآن دا حافظ بیٹھا ہے. یا جا کے بستیاں تلاش کرو, کوئی بستی ایسی ہے یہ ہر محلے میں ہر قوم دا, ہر راجے حافظ پہ بڑھنے, چودھری حافظ پہ بڑھنے, زمیندار پہ حافظ بڑھنے. میرے دوستو اس گاؤں جیسا کوئی امیر گاؤں ہے نہیں. پھر آقا نامدار کی صحبت میں حضرت امام حسین 8 سال رہے. کتنے سال رہے؟ اور اس 8 سال کی تربیت میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب کچھ امام حسین کو پڑھا دیا جو کچھ آپ نے زندگی میں کرنا ہے. کربلا کے اس میدان کا آخری سجدے تک میرے مصطفیٰ نے حسین کو یہ سبق پڑھا دیا. حسین ایسے یہ نہیں کر رہے تھے, یہ مصطفیٰ کی تربیت اور آپ نے جو سبق پڑھایا تھا حضرت امام حسین کو, حضرت امام حسین اس پر عمل کر رہے تھے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی امام حسین نے جناب یزید کے ساتھ ایسے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, تو کوئی ایسی بات تو تھی نہیں. لیکن لوگ نہیں جانتے کہ حسین کیوں کر رہے تھے. حسین کو اپنے نانا کا حکم تھا, تربیت تھی, تعلیم تھی کہ حسین یہ کچھ کرنا ہے. تو امام حسین وہ کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تربیت عطا فرمائی. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ حضرت امام حسین کی سیرت ہے, حضور کی سیرت ہے, جو آپ کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں نے بیان کر دی. ان کا ذکر بھی ہو گیا, ان کی سیرت بھی بیان ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کی سیرت کو, اپنے آقا کی سنت کو, امام حسین کی سیرت اور سنت کو, حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خطابات بہت کچھ نبی سنے جاتے ہیں, اور سننے کے بعد اس میں سے کچھ ہم پا نہیں سکتے, تھوڑا دل خوش ہو جاتا ہے, کانوں کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے, لیکن کوئی اصل بات جو ہے وہ یاد نہیں رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.